الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل ما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجز عن محارم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ من والہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر انسانیت کو اپنا پتہ بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کس قدر طاقتور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بتایا کہ آسمان زمین بنانے والے ہم ہیں، اور جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ سب اللہ نے بنائی ہیں۔ اس لیے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک اللہ کو مانے۔ انسانیت سے یہ خطاب ہے، اور سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے نبیوں کو سمجھایا کہ مجھ سے ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام سے اللہ نے خطاب فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، عصایا اتوکل علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأعوذ بہا علی غنمی، اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور جو ہے بہت سارے کام ہیں جو میں اس لاٹھی سے کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا موسیٰ یہ تمہاری لاٹھی ہے تو اس کو زمین پر ڈالو۔ جب زمین پر لاٹھی ڈالی گئی تو کیا بن گئی؟ اژدہا بن گئی۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پکڑی تو سانپ کا کیا بن گیا؟ ڈنڈا بن گیا، لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ نے یہ سمجھایا موسیٰ نہ لاٹھی ہے یہ، نہ بولو سانپ ہے، ہم چاہیں گے تو لاٹھی بنا دیں گے، اور ہم چاہیں گے تو بولو سانپ بنا دیں گے۔ یہ سارا پھیلا ہوا نقشہ قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کر اس امت کو یہ بات سمجھائی کہ جتنا یہ پھیلا ہوا نقشہ ہے اس میں نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں ایسا کر کے ایسا کر لوں، نہیں، اللہ چاہیں گے تو ایسا ہوگا، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو بولو نہیں ہوگا۔ اس لیے امت کے ہر فرد کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس لیے کلمے کے اندر ساری چیزوں کی نفی کی گئی، لا الہ، پہلے نفی لائے، یہاں تک کہ اپنی ذات کی بھی نفی کرو، مجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ کس سے ہوتا ہے؟ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر دنیا کے
جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر انسانوں کے اندر کی گندگی ختم ہو جائے گی، پھر آپس کی جو رکاوٹیں ہیں سب دور ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ نے بتلایا کہ اللہ کرتے ہیں وہ میرے طریقے پر، اس لیے امتیوں کو سمجھایا کہ تم میرے طریقہ مت چھوڑنا، میرے بعد میرا طریقہ مت چھوڑنا۔ میں تمہارے لیے دو چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک تم دونوں کو پکڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے، اور اگر تم نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ہٹ جاؤ گے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کتنی جگہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت الگ چیز ہے اور اطاعت بولو، ہاں محبت کامل اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں سوچتا یہ ہوں آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ نبی ہیں، آپ ان کے مقام پر ہوں گے، میں امتی ہوں، میں نیچے ہوں گا، وہاں پر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جواب لے کر حاضر ہوئے اور آ کر قرآن سنایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ ان کو بلایا کہ بھائی تیرا جواب آ گیا ہے، اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، ہم تم کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، انعم اللہ علیہ۔ انعام خدا کا 4 آدمی پر ہوا ہے دنیا میں، کتنے پر؟ 4، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن یہ بتا حسن اولئک رفیقا، کہ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو اطاعت کر کے بتاؤ، اگر محبت میں سچے ہو تو کیا بتاؤ؟ اطاعت کر کے بتاؤ، نبی کی چال چل کر دکھاؤ، خدا کے حکموں کو پورا کر کے دکھاؤ، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا وہ انعام کا حقدار ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے میں اندر سے جی چاہی کروں اور صحابہ والی نصرت میرے ساتھ ہو جائے۔ آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ میں جیسا چاہوں ویسا کروں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، ایسا نہیں۔ اطاعت کے لیے اندر سے تیار ہونا پڑتا ہے۔ کہاں سے؟ اندر سے۔ صحابہ کرام اندر سے تیار تھے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی ناراضگی بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک گلی میں دیکھا کہ ایک آدمی کا قبہ بنا ہوا ہے، آپ تشریف لے آئے، وہ صحابی اس کا تھا، وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے منہ اعراض کر لیا۔ اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ تشریف لے گئے تھے، آپ کا مکان دیکھا تھا، وہ جا کر مکان گرا کر آ گئے کہ اللہ کے حبیب جس چیز سے ناراض ہوں
ہمارے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ کیا محبت تھی؟ وہ منشا پہچان کر چلنے والے حضرات تھے، منشا پہچان کر حضرات چلنے والے تھے، تو وہ گرا کر آ گئے۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کے، تو ان کے اندر وہ اندر سے تیار تھے۔ اس لیے زمانے میں ہم سب کو اندر سے اطاعت کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ جب مسلمان اندر سے تیار ہوگا تو پھر اس کے لیے اطاعت کرنا بولو آسان ہو جائے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرمایا کہ جو محبت والے ہیں وہ کون ہیں؟ اطاعت والے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس امت کے ہر فرد کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ امت ہی سنت سے بنتی ہے۔ امت خدا کے حکم پورا کرنے سے اندر سے جاندار بنتی ہے اور سنتوں پر چلنے سے شاندار بنتی ہے۔ حکم پورا کرنے سے کیسی بنتی ہے بولو؟ جاندار، اور سنت پورا کرنے سے شاندار۔ جب مسلمان داڑھی اور ٹوپی اور کرتا پاجامہ کے ساتھ باہر نکلتا ہے، لوگ بولتے ہیں محمدی آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا؟ ہاں۔ اور جب مسلمان سنت غائب کر دیتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو لوگ پہچان نہیں پاتے کہ یہ محمدی ہے یا کوئی اور ہے۔ چلو بھائی اس کو بھی وہی ڈال دو، پہچان ہی امت کھو بیٹھی۔ پہچان تو ہماری سنت ہے، پہچان تو ہماری سنت ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جب امت سنت پر چلنا شروع کرے گی تو یہ اللہ کی محبت کے حقدار بنے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اتباع کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ بتا دو امت کو کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ یغفر لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے اندر سے تیار ہوں گے تو پھر امت کو سنتوں پر چلنا آسان بھی ہو جائے گا اور خوشی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ آج تو امت سنتوں پر چلنے سے شرما رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے بولو؟ کیا ہو رہی ہے؟ شرما رہی ہے۔ ہم تو کہاں کہاں چلے گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے رب کریم کے بارے میں۔ تیرا رب نے تجھے برابر سرابر بنایا، تیرے رب نے تجھے سب کچھ دیا، تجھے آنکھ دی۔ عجیب اللہ نے بنایا نظام، ہر انسان کی آنکھ الگ ہے، ہر انسان کا ہاتھ بولو، ہاں دنیا میں کسی کا کسی سے فنگر نہیں ملتا۔ کیسا بنانے والا ہے؟ احسن الخالقین ہے، بہترین بنانے والا ہے۔ دنیا میں کسی کا کسی سے نہیں ملتا، آنکھ نہیں ملتی، ہاتھ نہیں ملتا، کان نہیں ملتا، کی نہیں ملتی۔ ایسا بنانے والا، جو چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ساری انسانوں کو دی۔ آنکھ کی ضرورت تھی، آنکھ دی، اس کے اندر روشنی دی، ہاتھ پکڑنے کو دی، عقل سمجھنے کو دی، پورا
آج کا انسان اپنی عقل سے دنیا کو سمجھتا ہے، دنیا کی چیزوں کو سمجھتا ہے، پھر اس پر قدم اٹھا کر چلنے کی فکر کرتا ہے۔ آج کا اس انسان قرآن کو سمجھنے کی کوشش، بولو، قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو سننے کی ہماری فکریں نہیں ہیں۔ ہماری فکریں تو بہت دور چلی گئی ہیں۔ ہر ایک کی فکر ہے میرے پاس کوٹھی بھی ہو، میرے پاس بنگلہ بھی ہو، میرے پاس گاڑی بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو۔ لیکن آج مسلمان کو یہ فکر نہیں کہ میرے پاس تہجد بھی ہو، میرے پاس چاشت بھی ہو، میرے پاس قرآن بھی ہو، میرے پاس سنت بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو۔ بولو بھائی، فکر ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہماری فکر ادھر چلی گئی تو ان اعمال کی لذت ہم سے ختم ہو گئی۔ حالانکہ صحابہ کرام کو ان اعمال میں، نماز میں کیسے لذت آتی تھی، ذکر کرنے میں کیسے لذت، ایمان کی حلاوت ان لوگوں کے پاس تھی، ان حضرات کے پاس تھی۔ اس لیے آدمی جب ادھر سے ادھر جاتا ہے پھر وہ ایمان کی لذت، اعمال کی لذت محسوس نہیں کرتا، اور جب وہ قرآن کی طرف آتا ہے، سنت کی طرف آتا ہے، تو پھر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اور اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں تم ادھر ادھر نہ بھاگو، بلکہ کہاں ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ يدعو إِلَى دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے دار السلام کی۔ اللہ بلا رہا اپنے بندوں کو، آؤ۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہ سمجھاتے ہیں کہ تم ادھر ادھر نہ بھاگو، کدھر آؤ؟ بولو، اللہ کی طرف آؤ۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے میرے کام وہاں سے بنیں گے، میرے لیے وہ بنے گا، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ اطاعت کی طاقت تھی۔ اللہ کے حبیب نے جیسا فرمایا صحابہ کرام نے ویسا کر کے بتلایا۔ وہ ایسی اطاعت تھی، دنیا میں جہاں جاتے تھے اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتے تھے۔ اس لیے صحابہ کی جو طاقت تھی وہ اطاعت تھی، اور اس کو حضرت نے باقاعدہ طور سے حیات الصحابہ لکھی تاکہ پیچھے آنے والے زندگی صحابہ کی دیکھیں۔ زندگی کس کی دیکھیں؟ ہاں، صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی کہاں تھی۔ اس لیے میرے پیاروں بزرگوں، ہم لوگوں کو اللہ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے، انسان تم کہاں جا رہے ہو؟ تمام انسانیت سے خطاب اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو وہاں خطاب ایمان والوں سے، اور جہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، تو یہ تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ اس لیے ہم کو ہمارا یہاں جمع ہونا اسی مقصد کے لیے ہے۔ ہم کو کیا سمجھنا ہے کہ ہماری کامیابی کہاں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو خدا کے حکموں پر جمنا اور یقین کرنا کہ میری کامیابی اس راستے پر ہے، تو اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جماعت میں نکالا جاتا ہے تاکہ یقین بدلے۔ کیا بدلے؟ یقین بدلے۔ یقین کے بدلنے سے ہی کام بنتا ہے۔ پیسے کا یقین نکل جائے، چیزوں کا یقین نکل جائے، جو آدمی نکل کر یقین کو بدل لیتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ ایک ٹیٹی تھا
جو دلی سے کلکتے چلتا تھا، وہ 3 دن کی جماعت میں گیا. اس نے یہ بات سمجھ لی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں غلط ہے اور روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسلمان کو حرام نہیں کھانا چاہیے. اللہ ہی برکت دینے والے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے. تو 3 دن کے اندر توبہ کر کے آیا. کیا کر کے آیا؟ کہ میں اب رشوت نہیں دوں گا. ٹیٹے لوگوں کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے اور مہینے میں کتنے سارے کماتے ہیں. اس نے توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد جب گھر لوٹا تو گھر والوں نے سمجھایا کہ تم ملا بن گیا، ابھی تمہارے کھانے کمانے کے دن ہیں. ہم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے، اچھا کام کرنے لگتا ہے تو لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ ابھی تمہارے کھانے کمانے کے دن ہیں، ابھی تم توبہ مت کرو. بہت سے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میاں حج کر کے آ جاؤ، تو لوگ سمجھاتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ابھی ان کے کھانے کمانے کے دن ہیں. کیا مطلب؟ ابھی انہیں حرام کرنے دو. کہ اردو سے مطلب ہوتا ہے یہ مطلب ہے نا، ابھی انہیں کھانا کمانے دو، مطلب جو کچھ چاہے کرنے دو. تو لوگ آئے، سمجھایا، ان کے گھر والوں نے سمجھایا، پڑوسیوں نے سمجھایا، ان کے رشتہ دار سمجھانے آئے کہ 10,000 تنخواہ ملتی تھی اور 90,000 مہینے میں ایسے ہی ملتا تھا. اب سب وہ 90 دیکھتے، 10 نہیں دیکھتے. اس نے کہا بھائی سنو، گھر والوں سنو، رشتہ دار سنو، سب بیٹھو. میں اپنے گھر والوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتا. کیا نہیں چاہتا بولو؟ جو جسم حرام غذا سے پلے گا وہ جہنم میں ضرور جائے گا. کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اس لیے میں تو اپنے بیوی بچوں کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. اب بتاؤ توبہ کچی کی پکی؟ بولو. بول نہیں رہے ہو، کبھی ہم نے بھی کرنی پڑ جائے کہ بھائی پکی توبہ کی نے تو آپ بھی کر کے جاؤ گے یا کیا خیال آپ کا؟ بہت آہستہ انشاءاللہ آ رہی ہے. ابھی کھانے کمانے کے دن ہیں آپ کے، اس لیے کہ بھائی ابھی کھانے کمانے کے دن ہیں کیا؟ نہیں، ہمارا اس اجتماع میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے، ہم اپنا کاروبار بدلیں گے، ہم حلال لائیں گے. پہلی چیز ہے. چنانچہ اس آدمی نے طے کر لیا. وہ جا رہا تھا ریل پر، ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ بچے تھے، بیوی تھی، تو ان کا سامان اٹھا کر رکھوا دیا. بھئی یہ 10 نمبر 9 نمبر خالی، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. وہ صاحب آئے، کہنے لگے چائے پانی کے پیسے کتنے ہوئے؟ رشوت کا نام کیا ہے؟ دل کو سمجھانے کے لیے لوگ کیا بتاتے ہیں؟ جی چائے پانی لے رہے ہیں. اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان حرام نہیں بول رہے. ہم لوگ نہیں بول رہے. کیوں نہیں بول رہے؟ کہ وہ تو وہ مسلمان تھے، ہم تھوڑے تھے وہاں. ارے بھائی آپ نے توبہ کر لی تو اب تو آپ پکے مسلمان بن گئے نا، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کیا بولا؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، مسلمان حرام. اگلے بول رہے، پچھلے نہیں بول رہے. بتائیں گے اس وقت ہم تو بولے ہی نہیں تھے. اب سب طے کر کے جاؤ کہ ہم حلال کما کر بولو حلال کھائیں گے. یہ آپ کا اجتماع تاریخی اجتماع ہو جائے گا. آپ بتاؤ گے میاں اس وقت ہم نے توبہ کی تھی فلاں اجتماع میں. کیوں؟ ارے تاریخی اجتماع بنے گا نہیں بنے گا؟ تو اس صاحب نے آ کر کیا پوچھا؟ چائے پانی کے کتنے پیسے ہوئے؟ انہوں نے بتایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان رشوت نہیں کھاتا، مسلمان حرام نہیں کھاتا.
اس نے کہا اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ اگر ہمارا سب مسلمان ایسا ہو جائے تو بولو زندگی کا مزہ آئے کہ نہیں آئے؟ اس اجتماع کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں کو ایماندار بنانا چاہتے ہیں۔ نیت کرو، ہم محنت کریں گے، ہم بنیں گے اور بولو سب کو بنائیں گے۔ اب آپ یہاں سے آپ توبہ کر کے جاؤ گے تو شیطان آپ کے پاس آئے گا کہ میاں ایسی توبہ تو ہوتی رہتی ہے۔ شیطان کیا کہے گا؟ ایسی توبہ تو ہوتی رہتی ہے اور جو تجھے کرنا ہے کر۔ شیطان کو سمجھانا کہ میں کچا مسلمان نہیں، تیرے چکر میں نہیں پڑنے کا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ آدم کی اولاد ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تو جنت سے کہاں گئے بولو؟ دنیا میں آ گئے۔ اگر اب غلطی کی اور شیطان کی بات مانی تو اب دنیا نہیں ہے، اب کیا ہے بولو؟ اب جہنم ہے۔ اس لیے کبھی شیطان کی بات مت ماننا۔ شیطان ہمیشہ گمراہی کا مشورہ دیتا ہے، حرام کا مشورہ دیتا ہے، فحشات کا مشورہ دیتا ہے، گندی گندی باتوں کا یہ مشورہ دیتا ہے۔ اس لیے نفس اور شیطان دونوں کے دونوں یہ انسان کے اندر سے فکر دلاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان خواہش کی زندگی نہیں گزارے گا، یہ تو اطاعت کی زندگی گزارے گا۔ اس لیے خواہشات اس کی جنت میں پوری کی جائے گی۔ خواہشات کہاں پوری کی جائے گی؟ جنت میں پوری کی جائے گی۔ دنیا میں خواہشات دباؤ، اطاعت پر آؤ، جنت میں موج اڑاؤ۔ جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے اپنے جو ہے کرسیوں پر، چھپر کھٹوں پر، کیا سونے چاندی کے۔ اس کا جی کرے گا کہ میں پھل کھاؤں، تو جو درخت اوپر ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا اور اس کے سامنے خود ہی آ جائے گا کہ یا ولی اللہ تاکل، اے اللہ کے ولی کھا۔ تو وہ بتائے گا کہ دنیا میں تو اللہ کے حکموں پر بہت جھکا ہے، آج تو نہیں جھکے گا، آج تیرے لیے ہم جھکے گے۔ جنت کے درخت کیا بتائیں گے بولو؟ دنیا میں تو بہت جھکا ہے اللہ کے حکموں کے سامنے، کبھی تجھے 4 مہینہ بھیج دیا، کبھی تجھے چلہ بھیج دیا، کبھی 3 دن بھیج دیا، تو نے کبھی نہ نہیں کہی، آج تو نہیں جھکے گا، آج بولو تیرے لیے ہم جھکے گے۔ یہ مزے ہوں گے، وہاں کی ہر نعمت ایسی ہوگی کہ دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا، دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے مختصر زندگی ہے۔ اس امت کی زندگی کیا ہے؟ اس امت کی تو طے فرمائی، آقا نے یہ فرمایا 70 اور 60 کے بیچ میں ہے، 60 اور 70 کے بیچ میں۔ اس امت کی عمر کتنی ہے؟ ہاں کوئی عمر جیتا ہے 70 سال تو کیوں جی 70 کے بعد تو کوئی جا رہا ہے، تھوڑی زندگی ہے۔ اس لیے اس میں جو ہے اطاعت والی زندگی جی جاؤ، خواہشات کو دبا لو۔ یہ ہمارا آج اس اجتماع کا مقصد ہے۔ اس لیے یہ ساری بات ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ایک ایک کو یہ بات سمجھانی ہے، پھر جنت میں سب ساتھ رہ کر موج لیں گے۔ ورنہ جہنم اتنی سخت جگہ ہے، اتنی سخت جگہ ہے جہاں سانپ کاٹ رہے ہوں گے، بچھو ڈنک مار رہے ہوں گے، آگ جلا رہی ہوگی اور اس میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔
جنتی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ پوچھتے ہوں گے ارے بھائی، ارے فلانے، ارے تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ ارے بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، بتائیں گے جہنم کے لوگ۔ اس لیے بھائیوں، ان اجتماعات کے ذریعے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہم خواہشات کو دبائیں، ہم اطاعت پر آئیں، اور ہم اپنے اللہ کی بات کو بلند کریں۔ دنیا میں جو مسلمان اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اللہ کی بات کو بلند کرتا ہے، جو سنتوں کی دعوت دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی مسلمان ایمان بچا کر لے جائے گا، کیا لے جائے گا بولو؟ ہاں، ایمان بچا کر لے جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ وہ جو ہے غیر مسلم پوچھیں گے ارے بھائی عبداللہ، تو تو مسلمان تھا، تو بھی جہنم میں کیسا آ گیا؟ وہ کہے گا بھائی ہم بھی تمہارے جیسے کام کرتے تھے، ہم نے اطاعت نہیں کی تھی، اللہ نے ہمیں پکڑ لیا۔ وہ تانا دیں گے، یہ سنیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے جتنے ایمان والے جس کے پاس ذرہ برابر بھی ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ اس وقت جو ہے کہیں گے غیر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے کاش ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی اس جہنم سے نکل جاتے، لیکن نہیں نکل پائیں گے وہ لوگ۔ ایمان والوں کو خدا سب کو نکال لے گا، لیکن جہنم میں جلنا اور وہاں کی آفات مصیبات سے میں داخل ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے آج اس دنیا میں یہاں رہتے ہوئے جو مسلمان توبہ کرے گا اور اپنی زندگی کو بدلے گا اور خواہشات والی زندگی چھوڑ کر اطاعت والی زندگی پر آئے گا، اللہ ایسوں کو مرنے سے پہلے اپنے جو ہے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی بزرگوں، ہمارے ساتھ خواہشات، ہمارے ساتھ شیطان، ہمارے ساتھ نفس، ہمارے ساتھ کتنی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ امتحان کے لیے ہیں، یہ امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کدھر جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے سب اللہ جل شانہ و من والہ نے ہم کو جو ہے اپنی اطاعت کے لیے سب سے اہم چیز جو دی ہے وہ نماز دی ہے، کہ میرے بندوں یہ نماز ہے، یہ مجھ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کو خوشی ہوئی تھی نماز ملنے پر، چنانچہ جب بھی کوئی حاجت ہوتی تھی صحابہ کرام 2 رکعت پڑھ کر کیا مانگتے تھے؟ دعا مانگتے تھے، اللہ مسئلے حل کرتے تھے۔ چنانچہ ناممکن کو صحابہ صحابیات نے ممکن کرایا۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا اس دنیا میں ناممکن ہے۔ کیا ہے بولو؟ کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن ایک صحابیہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی مدینے میں اور وہاں رہتی تھی، لڑکا رہتا تھا مردوں کے ساتھ، وہ مستورات کے ساتھ۔ ایک دن ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہ وہ جو عورت آئی تھی اس کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کو اطلاع کی کہ نہیں کی؟ بلاؤ اس کو۔ بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے بیٹے کا جنازہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور کہا جی ٹھہرو۔ اس نے 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی ہوں، پیچھے میں کنبہ غیر چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے زندگی بھر تانا دیں گے اور تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
مردوں کا زندہ کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ بچہ زندہ ہو گیا. زندہ. اتنا بڑا کام ایک عورت کرا رہی ہے اللہ سے. آج کے مسلمانوں نے نماز کی طاقت کو نہیں سمجھا. ہم نے پیسے کی طاقت سمجھی ہے. پیسے کے لیے نماز خراب کرتے ہیں, دکان کے لیے نماز خراب کرتے ہیں, چیزوں کے لیے نماز خراب کرتے ہیں, خواہشات کے لیے نماز خراب کرتے ہیں. نماز تو وہ دولت ہے جس کے ساتھ ایک ایک مسلمان کا تعلق ہوگا. جب مسلمان ہاتھ اٹھائے گا, اس کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ اس کی حاجت کو پوری کر دیں گے. یہ بڑی دولت ہے. لیکن ہم ایسے نمازی ہیں کہ ہم کبھی اپنے علماء کے پاس نہیں پوچھتے کہ مولانا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن صحابہ کی دعا قبول ہوتی تھی, میری نہیں ہوتی, کیا بات ہے؟ بتاؤ کوئی کبھی گیا کسی عالم کے پاس؟ کوئی گیا؟ نہیں گیا. کیوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جاتے, علماء بتاتے کہ بھائی کیا کام کرتے, کہ میں یہ کام کرتا. بھائی دیکھ, سب سے پہلے تجھے حرام چھوڑنا پڑے گا اور بولو حلال کھانا پڑے گا. چھوڑ دے کاروبار, صحیح کر. اس کے بعد اب تیرا کھانا حلال, کپڑے حلال, تیرا سب حلال. اب نماز پڑھ. اب ایسی نماز پڑھ. آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسی پڑھو جیسے میری نماز ہے. آقا کی نماز کیسی تھی؟ صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو سمجھا ہے. چنانچہ اس نماز پر جو تو مانگے گا اللہ بولو دے دے گا. آج کے مسلمان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی گاڑی لایا. اب وہ گاڑی لانے والے نے پانی کی جگہ تیل اور تیل کی جگہ پانی ڈال دیا. بولو بھائی گاڑی چلے گی؟ کہہ رہے بھائی بہت لوگ کہتے ہیں گاڑی اتنی اچھی ہے, ایسے چلتی ہے. دیکھو یہ تو چلتی نہیں ہے. آدمی فوراً فون کرتا ہے کس کو؟ بولو اس کے انجینئر کو. بھائی یہ کیا بات ہے؟ وہ تو فوراً کرتا ہے, لیکن ہم لوگ فوراً علماء کے پاس کسی مسئلے میں نہیں جاتے. وہ آگے بتاتا دیکھ بھائی تو نے غلطی کی ہے, پانی کی جگہ تیل ڈال دیا اور تیل کی جگہ. میں نے کہا بھائی میری گاڑی میں تو ایسے ہی کروں گا. وہ لکھ کر دے کر جائے گا, کبھی زندگی میں تیری گاڑی چلے گی نہیں, تو ایسا ہی کرے گا. تو بولو لکھ کے دے کے جائے گا نہیں دے کے جائے گا؟ ایسا ہی اگر مسلمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا, حرام سے نہیں بچے گا, توبہ نہیں کرے گا, تو بولو دعائیں قبول ہاں نہیں ہوں گی. اس لیے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا حساب کتاب کرنا چاہیے کہ میری زندگی کدھر جا رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. جو لوگ بہت تھوڑا کما کر حلال کھا کر ان کی زندگیاں خوشحال ہوتی ہیں, ان کی زندگیاں خوشحال ہوتی ہیں. جو لوگ بڑا مالدار بننا چاہتے ہیں وہ اوپر سے مالدار ہوتے ہیں اور نیچے سے غریب ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے, کہنے لگا جی زکوٰۃ کس کو دیں؟ جتنے بیچارے گاڑی والے ہیں نا, جن کو گاڑی چل رہی ہیں, ان سب کو زکوٰۃ دینے کا حقدار ہے. یہ وہ کیسے؟ یہ سارے قرضدار ہیں. کہ بھئی ان کے پاس کتنا مال ہے, قرضہ زیادہ ہے, مال کچھ نہیں ہے. کہ جی ہم تو ان کو مالدار سمجھتے ہیں کہ اوپر سے مالدار ہے نیچے سے غریب ہے. کیا ہے بولو؟ اوپر سے مالدار نیچے سے غریب ہے. جو لوگ حلال کما کر کھاتے ہیں وہ اوپر سے بھی اچھے نیچے سے بھی اچھے. ان کو رات کو نیند نہیں آتی, بے چین ہے, سکون نہیں ہے. حرام کھانے والوں کو سکون بولو ارے ملتا ہے تو رات بھر پریشان ہے. ادھر فون آیا, ادھر فون آیا, وہاں ایکسیڈنٹ ہوا, یہاں یہ ہوا, وہاں یہ ہوا. یہ تو کتنے پریشان ہیں. اس لیے مسلمانوں کو
محمد الرسول اللہ، ایسا راستہ بتا کر گئے کہ تم اپنی نماز بنانا، اپنی طاقت کو نماز پر لگانا، علماء سے مل کر بار بار ان سے ملتے رہنا، زندگی کے ہر مسائل پر، ہر موڑ پر علماء سے تم اتفاق کرنا کہ میری یہ زندگی ہے، میرے یہ حالات ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ ان کی رہبری کے ساتھ کام کرتے رہنا، تم ہدایت پر رہو گے اور تم لوگوں کو ہدایت پر لاتے رہو گے۔ یہ دین جی کا راستہ نہیں ہے، یہ تو اطاعت کا راستہ ہے۔ کیا کا راستہ ہے بولو؟ اطاعت کا راستہ ہے۔ اس لیے علماء کرام کے ساتھ بیٹھو گے، وہ بتائیں گے کہ تمہاری زندگی میں اگر آپ کو روزی کی تنگی ہے تو تمہیں کرنا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نبی جی آپ نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیے، اپنے متعلقین کو نماز پڑھائیے، اور روزی ہم آپ سے نہیں کمانا چاہتے، روزی تو ہم دیں گے۔ روزی تو نماز پر روزی کا وعدہ ہے۔ اگر گھر میں کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، اپنے گھر والوں کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھوائیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، ہم تو دکان 24 گھنٹہ کھولیں گے۔ کتنا کھولیں گے بولو؟ اب فخر سے کہتے ہیں میاں ہماری دکان 24 گھنٹہ کھلتی ہے۔ ارے اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہے؟ 8 گھنٹے کماؤ، 8 گھنٹے مسجد کو دو، 8 گھنٹے آرام کرو، یہ کیا بات ہے؟ مقدر کی روزی مل جائے گی۔ بتایا گیا تھا کہ اپنے بچوں کو سورہ واقعات سکھاؤ۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ جی تو ٹھیک ہے، ملا جی کہتے ہیں قرآن سیکھنا چاہیے، لیکن انگلش پڑھنا بھی بولو بہت ضروری ہے۔ قرآن پڑھنا بولو ان کے نزدیک کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک پتہ کیا کیا سیکھنا ضروری ہے۔ ارے مسلمان، جہاں تیرے تمام مسائل کا حل ہے وہ قرآن ہے۔ کیا ہے بولو؟ قرآن ہے۔ روزی کی تنگی گھر میں ہے، آپ قرآن پڑھائیے بچوں کو، اللہ آپ کی روزی کی تنگی دور کر دیں گے۔ اگر آپ جنت چاہیے، آقا نے فرمایا کہ تم سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کیا ہوگا؟ یہ آیت، یہ سورت اگر کسی وجہ سے یہ مسلمان جہنم میں جائے گا تو یہ سورت باقاعدے اللہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا میرے پڑھنے والوں کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے تو میری سورت ہے، تجھے نہیں نکال سکتا، تیری تلاوت کرنے والے کو جہنم سے بولو کہاں بھیج دوں؟ بتاؤ، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کو سونے سے پہلے فرصت نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھے، کوئی یاد ہی نہیں کرتا، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج سب طے کرو کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو، ہاں اپنے بچوں کو ہاں سکھائیں گے۔ یہ قرآن یہ ہمارا رہبر ہے اور جنت تک کا رہبر ہے۔ کائیں کا رہبر ہے؟ جنت تک کا رہبر ہے۔ اس لیے اگر یہ معوذتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا لبید اس کی بیٹیوں نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 سورتیں نازل ہوئی اور ان دھاگے کو نکال کر ان کی گرہ کھولی گئی۔ تو اگر کسی کو نظر، گزر، جادو، ٹونا، ٹوٹکا کچھ بھی ہو، یہ 2 صورتیں ہیں کہ ان کو پڑھ کر دم کرو،
اللہ شفا دے دے گا۔ اللہ بولو ہاں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے ارے بھائیو مجھے کوئی ایسا بتاؤ کوئی اچھا سا تعویذ دے دے۔ ارے مسلمان تجھے قرآن کی ضرورت ہے، تجھے تعویذ کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ تو اینٹی بائیوٹک ہے، کیا ہے بولو؟ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ڈاکٹر پہ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب گھٹنے میں درد رہتا ہے، ارے بھائی یہ کھاؤ وہ کھاؤ، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کر خود دم نہیں کر پاتا، دیکھو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی تھا وہ تیل بیچا کرتا تھا، کیا بیچتا تھا؟ اس کے جو بٹ تھے جسے تولتا تھا وہ پارس کا پتھر تھا۔ ایک صاحب نے دیکھا رے بڑا فارسی بیچا تیل، یہ دیکھو قدرت کا کھیل، اس کے پاس پارس کا پتھر لوگوں کو لگائے تو سونا بن جائے، اور یہ ایسا کر رہا ہے۔ آج بولو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایسا قرآن موجود ہے اور ہم پریشان ہیں۔ آج کا مسلمان پریشان ہے، ہمارے پاس نماز ہے اور اس کے بعد مسلمان بولو پریشان ہے۔ ارے اس سے تو سونا بن بھی جائے گا تو کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن یہ تو وہ دولت ہے جس کے ساتھ ہر ایک کو فائدہ طے ہے، مرنے سے پہلے بھی اور بولو بعد میں بھی۔ سورہ یاسین، اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک لڑکا مجھے ملا، اس نے بتایا جی میں نے پڑھا کہ جو آدمی سورہ یاسین کو قبرستان میں پڑھ دے ایک ہفتہ تک وہاں پر عذاب موقوف ہو جاتا ہے۔ میں امام صاحب پایا، امام صاحب مجھے سورہ یاسین پڑھاؤ۔ اس نے کہا تم بڑے ہو گئے ہو اب نہیں پڑھ سکتے، جاؤ۔ پھر میں آیا، اجی مجھے پڑھنا ہے۔ جب اس نے دیکھا میں پکا ہوں پڑھنے کے لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کیونکہ جی الحمدللہ اب میں نے سورہ یاسین حفظ کر لیا ہے، اب میں ہر ہفتے قبرستان پڑھ کر آتا ہوں۔ آج کے مسلمان کو خیال نہیں آتا کہ پیچھے ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ہمیں کچھ پہنچانا چاہیے، کیونکہ قرآن تو ان کے پاس ایسی دولت تھی، ان کو بھی نفع اور جانے والوں کو نفع، رہنے والوں کو نفع، آنے والوں کو نفع، ہر ایک کو نفع ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو ضرور پڑھیں گے۔ شیطان بتاتا ہے کہ اب تمہاری زبان موٹی ہو چکی ہے، اب تم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کیا بتاتا ہے بولو؟ اچھا جب اس سے پوچھو میاں گھڑی تمہاری کیسی ہے؟ آٹومیٹک ہے، کیسی ہے بولو؟ اور جب ان سے کہو کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھو، کہا کہ اب زبان موٹی ہے۔ لو عجیب بات ہے، آٹومیٹک مشکل ہے یا الحمدللہ رب العالمین مشکل ہے بولو؟ آٹومیٹک مشکل ہے، لیکن شیطان وہاں نہیں روکتا، وہاں تو آرام سے بولتا ہے، لیکن جب قرآن سیکھتا ہے جب روکتا ہے کہ جب تو تمہاری زبان موٹی ہو گئی ہے اور بڑے ہو گئے ہو اب نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے سب نیت کر کے جاؤ کہ ہم جا کر قرآن کو سیکھیں گے، صحیح سیکھیں گے۔ صحیح قرآن کا سیکھنا فرض ہے، اپنے بچوں کو صحیح سکھانا فرض ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے؟ ہاں ان کو قرآن سکھاؤ گھر والوں کو، تاکہ وہ نماز صحیح پڑھ سکے۔ جہنم سے وہی بچے گا جو قرآن صحیح سیکھے گا، جو نماز صحیح پڑھے گا، جو حرام سے بچے گا، جو اپنے اطاعت پر آئے گا، جو سنت پر آئے گا، وہی تو بچے گا۔ قرآن نے باقاعدہ ایک ایک ایمان والوں کو خطاب فرمایا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو،
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اس لیے نظام الدین سے یہ بات کہی گئی، اپنے گھروں میں حلقہ تعلیم قائم کرو اور باقاعدے قرآن سیکھو مسجد میں، اور اپنے گھر والوں کو گھر میں جا کر سکھاؤ، ایک ایک بول سیکھو، ایک ایک آیت سیکھو، ایک ایک سورت سیکھو اور گھر والوں کو سکھاؤ۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سناؤ کہ نبی جی کیا زندگی لے کر آئے تھے، کون سے اخلاق لے کر آئے تھے، ہمیں کیا دے کر گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں کسی سے اپنے لیے بدلہ نہیں لیا۔ کیا نہیں لیا؟ سب کو معاف کر دیا۔ ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت کر دی اور انہوں نے پوچھا کہ نبی جی کو کھانے میں کیا پسند ہے، بکری کہ بکرے میں کیا پسند ہے، اگلا پاؤں؟ تو اس نے اگلے پیر میں زہر زیادہ ڈال دیا، باقی سب میں اور لگا دیا صحابہ کے لیے۔ نبی علیہ السلام دعوت پر پہنچے، بیٹھے تو پتہ لگا اس میں زہر ہے۔ آپ نے اس کو بلایا کہ تو نے اس میں زہر کیوں ڈال دیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے ڈالا ہے، اگر تو جھوٹا نبی ہے زہر کھا کے مر جائے گا، اور اگر سچا ہے تو تیرا خدا تجھے بتا دے گا۔ آپ نے فرمایا میرے خدا نے مجھے بتا دیا ہے، میرے خدا نے مجھے بتا دیا ہے۔ اس کو کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا، جاؤ گئی، کوئی بات نہیں۔ میرا ہوتے تو بولو بولو بولو۔ ہم تو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے، ہم تو اپنے جو ہے بیٹوں کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، تو لوگوں کو کیسے معاف کر دیں ہم؟ کہ بھائی ارے کرتے معاف، پھر گاڑی کیسے چلے گی؟ نبی کی تعلیم ہے، آپ نے کر کے دکھلایا کہ دوسروں کو معاف کرنا۔ اگر معاف کرنا سیکھ جاؤ گے تو دعوت دینا سیکھ جاؤ گے۔ دعوت دینا اگر معاف نہیں کر پاؤ گے تو بولو کیسے معاف دعوت دو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی مانگنا بھی اور معاف کرنا بھی دونوں سکھایا۔ امت دونوں چیز سے بنتی ہے، محبتیں معاف کرنے سے اور معافی مانگنے سے بنتی ہے۔ مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے آپ کو کتنا ستایا تھا، کتنا ستایا تھا، آخر کار مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب آپ غار سے نکل کر جا رہے تھے، ایک راستے سے سامنے کعبہ نظر آیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ رونے لگے اور فرمایا کعبہ میں اللہ کا پیغام تیرے پاس رہ کر پہنچاتا، لیکن تیرے پڑوسیوں نے مجھے یہاں جمنے نہیں دیا، یہاں رہنے نہیں دیا، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، نبی جی ہم تم کو واپس لوٹا دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ اِنَّ رَادُّوكَ إِلَيْنَا، ہم تو آپ کو ضرور واپس لوٹا دیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، چنانچہ فتح مکے میں یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ آپ جب فتح کر کے آئے تو اب بتاؤ، جنہوں نے آپ کو جتنا ستایا تھا، اتنا ستایا تھا، آج تو بدلہ لینے کا موقع تھا، لیکن آپ نے اعلان کر دیا ہم نے جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ جس نے دروازہ بند کر لیا اس کو بھی معاف، ابو سفیان کے گھر میں گئے اس کو بھی معاف، مسجد میں گیا اس کو بھی معاف، سب کو معاف کر دیا۔ اگر مہر آپ ہوتے تو بولو معاف کر دیتے، بولو بولو، تب جا کے معاف کرو گے۔ آدھے بولے، آدھے نہیں بول رہے، اب جا کے سب کو معاف کر دو گے؟ بس اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ جو ہے اپنے علاقے کے ذمہ دار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے ہے کہ جو کچھ نبی جی کی تعلیم ہے
وہ سب کو بتاؤ، سب کو سکھاؤ۔ ایک ایک مسلمان کو سیرت پر لانا، ایک ایک مسلمان کو سنت پر لانا، ایک ایک مسلمان کو حکم پر لانا، اس کو یہ سمجھانا کہ تیری اور میری کامیابی اس میں راز ہے، تو مسلمان سمجھے گا۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ پیسہ ہو تو کامیابی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ پیسہ سے روکا نہیں جاتا، حلال کوئی کماتا ہے، خوب کماؤ، خرچ کرو، اچھی بات ہے، لیکن اندر تمنا پیسے کی ہو، نہ کمتا ہو نہ کچھ ہوتا ہو، اس سے کیا فائدہ؟ اس لیے جو اس زمانے کے غریب تھے ان کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ جو ہے جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے۔ کیوں؟ غریب لوگوں کو کچھ کام تو تھا نہیں، سارے دن مسجد میں ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں۔ مالدار لوگ اپنی دکانوں پر جائیں، وہ کام کریں، یہ کام کریں۔ تو اس وقت کا غریب سارے دن اللہ کا نام لیتا تھا، اور آج کا غریب بولو وہ بیچارہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو اس کو ہمیں جا کر خوشخبری سنانی ہے، اور بھائی سن، اور جھونپڑی والے، اور بھائی میرے چھوٹے مکان والے سن، تیرے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، اگر تم مسجد والا بن جائے گا، قرآن والا بن جائے گا، سنت والا بن جائے گا، ذکر والا بن جائے گا، محبت والا بن جائے گا، تو مالداروں سے 500 سال پہلے بولو جنت میں جائے گا۔ جب یہ خوشخبری سناؤ گے وہ گھر چھوڑے گا، مسجد پکڑے گا۔ لیکن آج کا مسلمان تانا دیتا ہے، خوشخبری بولو نہیں سناتا، تانا دیتے ہیں، ارے تو نماز نہیں پڑھتا، ارے تو ایسا نہیں کرتا، ارے تو ایسا نہیں کرتا۔ تانا نہیں ہے، ہماری دعوت میں تانا نہیں ہے، اس میں سمجھانے میں تانا نہیں ہے۔ ہم تو ایک ایک کو پیار سے سمجھائیں گے، نبی کا پیغام پیار سے پہنچائیں گے۔ جو پیار سے پہنچاتا ہے اس کی بات لمبی چلتی ہے، اس کی بات بولو۔ اس لیے اپنی مسجد کے ایریے میں جا کر کے اس بات کو، پیغام کو پہنچاؤ، جو یہاں سن رہے ہو سارا پیغام گھر والوں کو پہنچاؤ، اور مسجد والوں کو پہنچاؤ، علاقے والوں کو پہنچاؤ۔ تین دن جماعت بنا کر جب جماعت سے واپس لوٹ جاؤ، تمام علاقے میں پھر جاؤ، سب جگہ پیغام پہنچاؤ، تاکہ مسلمان مسجد والا بنے، خیر والا بنے، برکت والا بنے، عزت والا بنے، عافیت والا بنے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی دوسروں کو معاف کر دیا، اور اپنے موقع پر آپ نے جو ہے نا معافی بھی مانگ لی، دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفے ٹھیک فرما رہے تھے، ادھر صفے لگی ہوئی تھی مسلمانوں کی، ادھر سامنے لگی ہوئی تھی جو آئے تھے ان کی۔ اب جناب جو ہے آپ نے ڈنڈی سے اشارہ فرمایا، جوان تھوڑا پیچھے ہٹ جا۔ جوان نے کہا، یا رسول اللہ میرے زخم آ گیا ہے پیٹ پر، مجھے بدلہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہاں مانگا جا رہا ہے؟ میدان میں۔ اور کس سے مانگا جا رہا ہے؟ رحمت للعالمین سے، انبیاء کے امام سے مانگا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی لپکاری، جوان لے بدلہ لے لے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ تو جو ہے چادر اوڑے ہوئے ہیں، میرا بدن ننگا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھا لی۔ ارے بولو میرا آپ ہوتے تو، بولو
میں پتہ ہے یہاں کا ذمہ دار ہوں، تیری ہمت کیسے پڑی یہ بات کرنے کی؟ میرا آپ تو یہ بات کرتے ہیں نا، میں مسجد کا متولی ہوں، تجھے تیری ہمت، تو نمازی ہے، لیکن وہاں رحمت للعالمین ہے اور وہ آپ کا غلام ہے، وہ بدلہ مانگ رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں چھڑی دے دی، اے جوان بدلہ لے لے، دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے، دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں چھڑی دے دی۔ ہم تو کہتے ہیں ارے میاں پتہ بھی ہے میرے 4 لڑکے ہیں، دوبارہ زبان سنبھال کے بولنا، پتہ بھی ہے میں پردھان ہوں اس علاقے کا۔ ہم تو اپنی حیثیت بتاتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنی حیثیت نہیں بتائی۔ ارے بولو کیا بتایا؟ چھڑی ہاتھ میں دے دی، آپ چادر اٹھائے کھڑے ہیں اور بدلہ دینے کے لیے، اور جوان بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہے۔ اس جوان نے چھڑی کو پھینک دیا اور آپ کی بوسہ لے لیا۔ کیا لے لیا؟ آپ نے فرمایا جوان تجھے اس چیز پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میدان ہے، میں سوچا ہو سکتا ہے میری شہادت ہو، آپ کی کھال سے میری کھال مل جائے، شاید اللہ میری مغفرت کر دے۔ کا جذبہ اچھا ہے، لیکن بھائیوں بزرگوں اگر ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، تو ہم کام بولو نہیں کر سکتے۔ اس لیے دائی دب کر کام کرتا ہے۔ دائی بولو، ارے بولو، دب کر سمجھتے؟ کوئی کچھ بھی کہہ دے سن لو، کوئی کچھ بھی کر دے معاف کر دو، یہ ہے دب کر۔ جو ایسا کرتا ہے وہ لمبا کرتا ہے، لمبا چلتا ہے کام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کتنا ستایا، لیکن آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ اس لیے ہمیں یہ پیغام ایک ایک مسلمان تک پہنچانا ہے کہ ہماری زندگی میں سنتیں آئیں، ہماری زندگی میں فرائض آئیں، ایک ایک مسلمان تک پیغام پہنچانا ہے، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ ارے بولو تیار ہو؟ سنو دنیا کا کیا حال ہے۔ ایک جماعت گئی، کونگو افریقہ کا ایک ملک ہے، اپنے یہاں کی جماعت تھی سوت کی، وہاں پر گاڑی واڑی کم چلتی، انہوں نے اپنی بس کر لی، بس چلتے چلتے 3 دن ہو گئے۔ 3 دن کے بعد وہ بس خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے کہا بھائی دیکھو بس خراب ہو گئی ہے اور میں 3 دن کے بعد پرزہ لے کر آؤں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تو جماعت والے یہی پکائیں گے یہی کھائیں گے، تم جا بھائی۔ وہ چلا گیا، نماز پڑھی، ایک صاحب آئے، کہا لگا پہلے ہم بھی نماز پڑھتے تھے، بھائی اب کیا ہو گیا؟ اجی یہ ساری بستی والے بدل گئے۔ تو سارے کے سارے جماعت والے کھا پی کر بس میں لگا کر خود بھی عرب چلے گئے گاؤں میں، سارا گاؤں کو جمع کیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ گاؤں والے تم کیوں بدل گئے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا اب کوئی مسلمان دنیا میں رہا نہیں، سب مر چکے ہیں، اب تمہارا گاؤں ہے تم کیا کرو گے؟ گاؤں والوں نے کہا بھائی جب ہم ہی رہ گئے تو ہم ہی کیا کریں گے، ٹھیک ہے، وہ بدل گئے۔ تو انہوں نے بتایا دیکھو ہم ہندوستان سے آئے ہیں، 3 لاکھ مسجدیں ہیں، کتنی؟ ہاں، اور کتنی ساری حکومتیں اسلام کی، مسلمانوں کی، اس لیے ہم تمہیں ہاتھ پکڑنے آئے، اب تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ مسجد جھاڑی اور 3 دن تک ان کو نماز سکھائی اور ان کو بتایا اب تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس آتے رہیں گے۔ تو بھائی
کیا نام ہے شہر کا؟ جبل پور والو، آپ کو ان لوگوں نے مردہ لکھوا دیا ہے۔ ارے کیا لکھوا دیا بولو؟ اب بتاؤ، وہاں جا کر بتاؤ گے کہ ہم زندہ ہیں؟ ارے بولو نے بھئی، انہوں نے تو آپ کو کیا لکھوا دیا بولو؟ اب وہاں جا کر آپ کو بتانا ہے ساری دنیا میں کہ جبل پور والے بولو، دو چار بول رہے ہیں سمجھدار لوگ ہیں، کبھی ایسا نہ ہو نام لکھ دیا جائے۔ ارے ساری دنیا میں جا کر بتانا ہم زندہ ہیں۔ اگر آپ نے یہ پیغام دنیا کے لوگوں کو پہنچایا تو بولو مسلمان کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے ہوں گے؟ اس جماعت نے ان گاؤں والوں کو کھڑا کر دیا۔ ماشاءاللہ جب مسجد آباد ہوئی، نماز شروع ہو گئی، اذان شروع ہو گئی، پورا کام شروع ہو گیا۔ ایسے دنیا کے ایسے حالات ہیں کہ کس حال میں کوئی کس حال میں کوئی کس حال میں، یہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت شاہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو، ورنہ ہم سب کہاں ہوتے، ہم سب کہاں ہوتے۔ ہمارے میوات میں حضرت کے جانے سے پہلے لوگ بس صبح اللہ تو ہی کہتے تھے، باقی کچھ نہیں جانتے تھے، نماز روزہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ حضرت نے جا کر ان کا ہاتھ پکڑا، کیا کرا بولو؟ اور ہاتھ پکڑ کر چلایا، ہاتھ پکڑ کر چلایا، اور اللہ نے ان سے کام لیا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی ہر مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر چلانا ہے۔ کیا کرنا بولو؟ ہاں، حضرت نے ان کو پر جان لگائی، مال لگایا، جذبات لگائے، سب قربان کیا۔ جب مسلمان بھی اپنا جان، اپنا مال، اپنے جذبے لگائے گا، کیا لگائے گا بولو؟ ہر ایک کا جذبہ ہے میری کوٹی ہو، ہر ایک کا جذبہ ہو میری کیا ہو، میرا کیا کیا جذبے ہیں لوگوں کے، لیکن میرا جذبہ ہو ایک گاؤں میرے نام ہو جائے، جس محنت کر کر میں اس کو کھڑا کر دوں۔ جس دن اللہ کے پاس جاؤں میں بتاؤں کہ اللہ اس گاؤں والوں کو میں نے تیرے کام پر کھڑا کیا تھا، تو اللہ فرمائیں گے بے شک تو صحیح کہتا ہے، جا تو بھی جنت میں جا، ان کو بھی لے جا۔ مسلمان کے جذبے یہ تھے۔ آج ہمارے جذبے ہونے چاہیے، یہ علاقہ میں کھڑا کر دوں، یہ گاؤں میں کھڑا کر دوں، یہ کام میں کر لوں، یہ کام میں کر لوں۔ اگر آپ نے محلوں کو کھڑا کیا، علاقوں کو کھڑا کیا، مسجدوں کو کھڑا کیا، آپ کے یہ جذبے بنے تو اللہ آپ سے کام لے گا۔ اللہ آپ سے بولو کام لے گا، اللہ ساری دنیا میں پہنچائے گا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میوات والو تم جہاز میں جایا کرو گے، تو وہ ہنستے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس میوات سے دلی آنے کا پیسہ نہیں ہے۔ وہ پیدل آتے تھے اور پیدل ہی جماعت میں جاتے تھے، صرف اپنے گھر سے چنا لاتے تھے، پورے چلے چنے ہی کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ تو اس وقت میں کوئی دعوت تو نہیں کرتا تھا، بلکہ مسجد سے نکالتے تھے۔ انہوں نے جو ہے اس طرح پیدل، انہوں کو خوشخبری ملتی تھی کہ تم جہازوں میں جاؤ گے، وہ نیچا منہ کر کے ہنستے تھے کہ دیکھا میاں، دیکھا پیسے یہاں تک نہیں ہے، حضرت فرما رہے وہاں جاؤ گے۔ لیکن جب میوات کی جماعت باہر جانے لگی، وہ لوگ روتے تھے، کہو حضرت کی بات پوری ہو گئی، حضرت کی بات پوری ہو گئی۔ تو میرے پیارو، یہ پیسے سے نہیں جاتا آدمی، آدمی کا جذبہ لے جاتا ہے، اللہ مددگار بن جاتا ہے۔ اور مددگار، ہاں جبل پور والوں کہہ دو نظام الدین میں ہمیں ایک ملک دے دو، ہماری جبل پور کی جماعتیں سب اس ملک میں کام کریں گے، دور سے دور ملک مانگو، ایک ملک آپ کا نام ہو جائے گا۔ کبھی کرو گے؟ ساری دنیا کا مسلمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ارے کیا کر رہا بولو؟ تم ابھی چکر میں لگے ہوئے کہ یہ بنا لوں، یہ کر لوں، یہ کاروبار یہ چھوڑے کو کر دوں۔ ارے یہ تو سوچو مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے سب نیت کرو
کہ ہم ساری دنیا میں جائیں گے. تیار ہو؟ آج نیت کرو گے کل اللہ لے جائے گا. نہ وہاں بڑھاپا شرط ہے نہ جوانی شرط ہے. جس کے جذبے اچھے بنیں گے اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو جائے گا, اللہ اس کو لے جائے گا. مالدار گھر بیٹھے رہتے ہیں اور غریب ملکوں میں پھر کے آتے ہیں. کون لے جاتا ہے؟ اللہ لے جاتا ہے. اس لیے آپ کا کام ہے ہر سال 4 مہینہ لگانا اور ہر تیسرے سال میں باہر جانے کی فکریں کرنا, پاسپورٹ بنانا اور کوشش کرنا, اللہ لے جائے گا. اس لیے سب کھڑے ہو کر ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم ساری دنیا میں جائیں. کھڑے ہو کر تو ارادہ کرو.